للخير مفتاحا للشر. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. قال أهل العلم: إن فيها البشارة بكل خير. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانه حتى يلقاه. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف، ہر بڑائی، ہر شکر اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے اسلام کو دین پسند کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اور انسان کو دنیا میں پیدا کیا، خیر اور شر دونوں اختیار کرنے کی طاقت اس کے اندر رکھی، خیر اور شر کی راہیں اس کے سامنے واضح کر دی۔ خیر کو، اہل خیر کو پسند کرتا ہے، شر اور اہل شر سے ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت کو ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی، جنہوں نے اپنی امت کی ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی، خیر پر چلنے کا حکم دیا، خیر کرنے کی تاکید فرمائی، خیر کے کاموں میں تعاون کرنے پر اپنی امت کو ابھارا، ہر شر سے آگاہ اور متنبہ فرمایا، اور اجتناب اور دور رہنے کی تاکید کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 23 جمادی الاولیٰ 1439 ہجری مطابق 9 فروری 2018 عیسوی، 10 تو 8 سال پہلے ختم ہو گیا تھا، 2018 عیسوی بعد نماز جمعہ خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے خیر کی تلاش، نہیں ایسے نام دیں گے خطبے کا، خیر پر عمل کرنا۔ معزز حاضرین اور سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ساری زمین ایمان والی ہو جائے، سارے بندے مومن ہو جائیں، اگر اللہ چاہے تو سارے لوگ اہل الخیر ہو جائیں، نمازی، عبادت گزار، پابند، اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اگر اللہ چاہے تو زمین کے سارے لوگ ایمان والے ہو جائیں۔ انسان کو اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے،
حکیم ہے اللہ تعالیٰ. انسان کو پیدا کیا، شیطان کو پیدا کیا. شیطان ابلیس کو مہلت دی تاکہ وہ شر پھیلائے، شر بتائے انسان، اور قیامت تک اس کے لیے مہلت دی. کب؟ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اب وہ انسانوں کو شر کا راستہ دکھاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ اشرار بن جائیں، شریر ہو جائیں اور دوزخ کی آگ میں چلے جائیں جہاں ابلیس کو جانا ہے، اور اللہ کی لعنتیں ان پر پڑیں جیسا کہ لعنت اللہ کی ابلیس پر پڑی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کی پسند ہے کہ انسان خیر کا کام کرے. اچھا، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اس کو بتانا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا دین اتارا جس میں یہ دونوں چیزوں کو بتا دیا گیا. اسلام، خیر کیا ہے اسلام میں آپ کو ملے گا. اسلام کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے: قرآن، حدیث، فہم سلف. اللہ کی کتاب میں بتا دیا گیا کہ خیر کے کام کے کون سے ہیں، اور بتا دیا گیا کہ شر کیا ہے. حدیثوں میں پیارے نبی علیہ السلام نے اس کو بتا دیا. صحابہ نے سمجھ بھی لیا کہ خیر کس میں ہے، اور وہ خیر کی راہوں پر چلے، اللہ کو راضی کیے. رضی اللہ عنہم، اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے وہ مستحق ہوئے. ہر خیر خیر ہے، ہر شر شر ہے، لیکن اس کی تمیز ضروری ہے. اگر انسان تمیز نہ کرے، قرآن و حدیث سے اس کو نہ پہچانے، تو ہوگا کیا؟ شر کو خیر سمجھے گا، خیر کو شر سمجھے گا. ایسے ہوا. خوارج نے یا اس سے پہلے بھی لوگوں نے باطل عقیدوں کو جو شر تھا خیر سمجھا، اور توحید جس میں خیر تھی، خیر ہے، اس کو شر سمجھا. بغاوتوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سمجھا، اور بغاوتیں کی بادشاہوں کے خلاف، تلواریں نکالیں اور سمجھے کہ یہ خیر ہے. تکفیری منہج کو اچھا منہج سمجھا، اپنا لیا. بدعات کو اچھا کام سمجھا، تقرب اللہ سمجھا، بھائی اللہ کہ ہم قریب ہو جائیں گے اس کے ذریعے، اور اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، ہم اللہ کے قریب بندے بن جائیں گے. بدعات کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے، آج بھی کی جاتی ہے. تو یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ فرق بہت ضروری ہے. خیر کیا ہے اور شر معلوم کرنا، پہچاننا. اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ شریعت کا علم حاصل کرنا. اگر انسان کے پاس دین کا، شریعت کا علم ہوگا تو پھر خیر اور شر کا فرق اس کو سمجھ میں آئے گا. پھر خیر ہی کو خیر سمجھے گا، شر ہی کو شر سمجھے گا، ورنہ الٹا نہیں ہوگا. شر کو خیر، خیر کو شر. توحید کو توحید سمجھے گا، شرک کو شرک سمجھے گا. توحید کو پہچانے گا، اس پر چلے گا. شرک کو جانے گا، اس سے بچے گا. سنت معلوم ہوگی، عمل کرے گا. بدعات کی پہچان ہوگی، اجتناب کرے گا. سلف صالحین صحابہ کا منہج معلوم ہوگا، اس پر گامزن رہے گا. باطل مناہج سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا. یہ بہت 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 ضروری ہے. اور ابلیس یہ نہیں چاہتا ہے. وہ علم سے دور رکھے گا، دین سے دور رکھے گا، علم سے دور رکھے گا، جہالت میں ڈال دے گا، غلطیوں کو اچھائیاں بتائے گا، بدعات کو سنت بتائے گا. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے: البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ فإن المعصیۃ قد یتاب منها وإن البدعۃ لا یتاب منها.
ابلیس کے نزدیک بدعت گناہ سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ انسان بدعت سے توبہ نہیں کرتا، گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، گناہ معلوم ہے، گناہ معصیت معلوم ہے، لیکن بدعت کا علم نہیں ہے۔ آدمی بدعت کو خیر سمجھ کے کرتا ہے جبکہ وہ شر ہی شر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ضلالت ہے، گمراہی ہے، شر ہے۔ تو ابلیس چاہتا ہے کہ لوگوں میں بدعتیں عام ہوں، کیوں؟ کیونکہ اس کو خیر کی نظر سے دیکھیں گے اور کرتے جائیں گے، اور بدعت کا انجام گمراہی ہے، ناقابل قبول عمل ہوتا ہے۔ وہ علم ایک ذریعہ ہے شریعت کا جس سے انسان کو معلوم ہوگا خیر اور شر، اسی لیے علم پر ابھارا ہے شریعت نے تاکہ آپ کو خیر معلوم ہو۔ سب سے بڑا خیر توحید ہے، سب سے بڑا شر شرک ہے، پھر سنت خیر ہے، بدعت شر ہے۔ ہر وہ چیز خیر ہے، خیر اور شر عربی کے جامع الفاظ ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں۔ یدعون الی الخیر، قرآن کی آیت ہے، ایک امت ہونی چاہیے، یا تم امت محمد ایسی ہو جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہو۔ اور حدیثوں میں بھی لفظ خیر اور شر میں بہت ملتا ہے، جیسا کہ آج دو حدیثیں ہیں، ابن ماجہ کی حدیث سے خطبہ شروع ہوا جس میں خیر اور شر لفظ ہے۔ کیا ہے؟ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ھذا الخیر والشر خزائن، خیر کے خزانے ہیں، شر کے بھی خزانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کے خزانے ہیں، شر کے خزانے ہیں، خطبہ جس حدیث سے شروع ہوا یا دار و مدار جس حدیث پر رہا۔ وَلِهَذِهِ الْخَزَائِنِ مَفَاتِحٌ، اور ہر دو خزانوں کی چابیاں ہیں، خیر کے خزانے ہیں، شر کے خزانے ہیں۔ یا خطبے کا موضوع رکھیے خیر کے خزانے، اور خیر کے خزانے اور چابیاں، خیر کے خزانے ہیں، شر کے خزانے ہیں، اور ہر دو خزانوں کی چابیاں ہیں، ادھر بھی چابیاں ہیں ادھر بھی چابیاں ہیں، کیز مفاتیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبا، مبارک ہو، جنت ملے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کے پاس خیر کی چابیاں ہیں اور خیر پھیلانے والے وہ بنتے ہیں، شر کو بند کرنے والے بنتے ہیں۔ اور ویل ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے لمن کان مغلاقا للخیر، جو خیر کو بند کرنے والا بن رہا ہے، خیر کو روکنے والا بن رہا ہے، اور اس کے پاس شر کی چابیاں ہیں جس سے شر پھیلاتا ہے، شر کو کھولتا ہے، شر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، جو سہل بن اور سنن ابن ماجہ کی بھی ہے، اور کتاب السنہ میں ابن ابی عاصم نے بھی اور امام حافظ ابو یعلا رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ تو دونوں کے خزانے ہیں، دونوں کی چابیاں ہیں۔ خیر اور شر عربی میں جامع الفاظ ہیں، حدیث میں بھی آئے۔ خیر کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں خیر ہر وہ چیز خیر ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اللہ جس کو پسند کرتا ہے۔ ہر وہ چیز خیر ہے جس کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے۔ ایک دوسری شر، ہر وہ چیز شر ہے جس سے اللہ نے روکا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس سے روکا ہے۔ اب اس کی اپنی جگہ فہرست ہے، میں نے بتایا ابھی۔ سب سے بڑا خیر کیا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ توحید، ایک اللہ کی خالص عبادت کرنا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، پھر ماں باپ کے ادب، اخلاق، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، اور اس کے بعد وہ تمام امور یا تعلیمات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ شوہر کی اطاعت، فرما برداری، خیر۔ شروع میں نے اللہ کی عبادت میں ساری چیزیں آئیں گی، تلاوت جو پہلی چیز سب سے بڑی خیر۔ آپ کوئی بھی کام جو عبادت ہے خالص اللہ کے لیے کیجیے، توحید ایک اللہ کے لیے کیجیے، اس میں ساری چیزیں آئیں گی عبادت میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، عمرہ، طواف، قرآن کی تلاوت وغیرہ، ساری عبادتیں قولی اور فعلی، ظاہری یا باطنی، خالص اللہ کے لیے کریں۔ توحید سب سے بڑا خیر ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا،
وضو کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، اذکار پڑھتے ہیں نا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھیں، ہر عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرو، یہ خیر ہی خیر ہے۔ اور اس کے علاوہ عام امور جس پر اسلام نے ابھارا ہے، جس میں ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، والدین کے ساتھ اچھی بات کرنا خیر، والدین کا ادب، والدین کے آداب کا پاس و لحاظ کرنا خیر، ماں باپ کے آداب کیا ہیں۔ آج ایک سلسلہ شروع ہوا، دعوت سینٹر میں شروع ہوا، الحمدللہ خواتین اور مرد 100 بچوں کو چھوڑ کر 100 لوگ آئے وہاں آج صبح، اللہ جزائے خیر دے، اور بھی آئیں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ، اور حدیثیں بھی پڑھی جائیں گی جس میں ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ وہ خیر ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے آداب کیا ہیں، بچے کیسے ماں باپ کے ساتھ باادب بنے۔ دعوت سینٹر میں آئیے انشاءاللہ جمعہ 9:30 سے 11 تک پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو یہ خیر ہے جس پر اسلام نے ابھارا ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ شوہر بیوی کی اطاعت، شوہر بیوی کی خدمت کرے خیر ہے، بیوی کے حقوق ادا کرے خیر ہے، بیوی شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، یہ خیر ہے، بچوں کی اسلامی تربیت کرنا خیر ہے، سلام کرنا خیر ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں ہٹانا خیر ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا خیر ہے، جانوروں پر رحم کرنا خیر ہے، علم حاصل کرنا تو سب سے بڑا خیر، بڑے خیروں میں سے خیر ہے۔ بہرحال خیر کے اپنی جگہ جو ہے بہت سارا، شر سب سے بڑا شرک ہے، بدعت ہے، پھر بڑے بڑے گناہ اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ سارے شر۔ تو انسان علم حاصل کرے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ خیر کیا ہے اور اس پر چلے گا، معلوم ہوگا شر کیا ہے اور اس پر چلے گا۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، فاسٹ، واٹس اپ خیر میں بھی یوز ہوتا ہے، شر میں بھی یوز ہوتا ہے، فیس بک، واٹس اپ، فیس بک، اور بھی ہے نا ٹویٹر، بہت سارے ہیں، بہرحال زیادہ ان دونوں کا یوز۔ اب یہ خیر میں بھی شر میں بھی یوز ہوتا ہے، آپ کس میں یوز کر رہے ہیں، خیر میں یا شر ہے، یا معلوم ہی نہیں ہے خیر شر کیا ہے۔ ایک آپ کے پاس میسج آ کتنے آتے رہتے، کیا ہے یہ گروپس، یہ گروپ خیر کے لیے بنا یا شر کے لیے بنا، وہ بھی ہے مسئلہ۔ گروپ ایڈمن صاحب خیر ہے یا صاحب شر ہے، گروپ ایڈمن کو دیکھو پہلے، پتہ ہی نہیں ہے والوں کو گروپ ایڈمن صاحب خیر ہے یا صاحب شر ہے۔ ایک دوسرا، یہ جو گروپ بنا پرپس کیا ہے؟ آج ایک حدیث میں نے بتائی تھی بخاری کی، انما الاعمال بالنیات، نیت کیا ہے گروپ بنانے کی؟ بھائی خیر کے لیے بنائے یا شر کے لیے بنائے؟ لیڈیز کا گروپ رہتا معلوم، گروپ بناتے کس لیے؟ خاندان کی بہوؤں کا گروپ ایک ہوتا ہے، خیر کے لیے ہے ساس کی یا ساس کی شر کے لیے؟ چیک کرو بھائی، بنانے والوں کو معلوم ہے ایڈمن کون ہے، پوچھو کیوں بنائے گروپ یہ؟ ایک گروپ سے بنائے جاتے ہیں۔ دوسرے، یوز اس کا خیر میں ہو رہا ہے یا شر میں ہو رہا ہے؟ واٹس ایپ کا آپ کے پاس میسج آتا، نیچے لکھا ہوا رہتا، اوپر پڑھتے بھی نہیں، چیک بھی نہیں کرتے، جلدی بھیجو، اگر آپ کو آج بھلائی چاہیے، بھلائی چاہیے بھیج دو۔ کانٹیکٹ 100 ہے تو 100 میں چلے گا میسج، خیر پھیلا دیے، شر پھیلا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ توبہ چاہیے یا ویل چاہیے، جنت چاہیے یا جہنم چاہیے، اللہ کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ کہ ایسا تو نہیں خوش کرنے چلے تھے کہ ناراض کریں گے، راستوں کا علم نہ معلوم ہو، خیر و شر نہ معلوم ہو تو بڑا مسئلہ ہے، علم نہ ہونے سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کس میں یوز کر رہے ہیں؟ ایک میسج لوگوں کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے آپ کا، آپ کی ایک اپلوڈنگ پتہ نہیں کتنے گھروں کو تباہ کر دے گی، اس لیے ذرا دیکھ کے اپلوڈ کریں، فارورڈ کرنے سے پہلے وہ چھوڑ دیں، ایسے کتنے کی آتے ہیں یہ کرے تو اتنا، بھائی خیر کے راستے شریعت نے بتا دیے ہیں، آپ فارورڈ مت کرو، آپ نیچے مت لکھو پلیز شیئر اٹ اف یو وانٹ دس اینڈ دس اینڈ دس اینڈ دس، وہ سب ہے، قرآن پڑھے تو سب ملتا، حدیث پڑھے تو ملتا، عمل کرنے تو ملتا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ماں باپ، یہ سب۔ واٹس ایپ یوز ہی مت کرو، خیر نہیں مل سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ، یہ جو واٹس ایپ سے پہلے جو ایمان والے دنیا میں گزر کر گئے، خیر کا کام نہیں کیا کیا وہ لوگ؟ پھر اسی میں لائے، پھر شیئر اٹ، فارورڈ اٹ، ایسے ڈراؤنی میسیجز آتے، آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ قرآن اور حدیث میں ڈرا دیا گیا، کافی ہے، اللہ سے ڈر لے انسان، جہنم سے بچ جائے تو کافی ہے، کامیاب ہے اس کی زندگی۔ ایک بات، دوسری بات، چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ واقعی ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا، کیونکہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ٹائم نہیں ہے، پھر واٹس ایپ پہ جو ہے گروپ میسیجز کہاں سے آ رہے ہیں؟ یا تو سچ ہے یا تو جھوٹ ہے۔ اگر سچ ہے کہ ٹائم نہیں ہے یا تو جھوٹ ہے، ٹائم ہے تو پھر ٹائم کا یوٹیلائز کہاں ہو رہا ہے، خیر میں یا شر میں؟
ہماری بولیاں ہمارے کام خیر کے لیے یا شر کے لیے؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ خیر یا شر؟ ٹیکنالوجی بہت فاسٹ، میڈیا بہت فاسٹ، بہت فاسٹ. میرا آبزرویشن اب تک، میں یاسر، میرا واٹس ایپ عام طور پر شر میں یوز ہوتا ہے، فیس بک عام طور پر شر کے لیے یوز ہو رہا ہے. میرا آبزرویشن، میں بھی ایم رانگ، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرا اندازہ یہ جتنا میں دیکھ رہا ہوں. لہذا اللہ سے ڈریں، ہم خیر پھیلانے والے بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ، خوشخبری ہو اس کے لیے، بشارت ہے اس کے لیے جو خیر پھیلانے والا، شر کو بند کرنے والا بنے. خیر کو بند کرنے والے مت بنے آپ، ویری ڈینجر، خطرہ ہے بہت بڑا. ایک تو خیر کر رہے نہیں، دوسرا خیر کرنے والوں کو روک رہے ہیں. آپ بند کرنے والے بن رہے ہیں خیر کو. آپ چابی بنے کس کی؟ شر کی چابی بن گئے. آپ کو کہیں استعمال تو نہیں کیا جا رہا ہے شر کے لیے؟ شر کبھی نہیں پھیلانا. ایک مومن خیر پھیلانے والا ہوتا ہے، شر پھیلانے والا نہیں ہوتا ہے. لہذا دیکھیں میں اور آپ، ہماری خواتین، لیڈیز، بچیاں، کس چیز میں ان کا استعمال ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شر پھیلانے والی بن رہی ہیں. نہیں، اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی تھیں ہم خیر پھیلانے والے بنے. تعاونوا علی الخیر، میں مدد کروں گی، میں مدد کروں گا، لیکن خیر بتاؤ مجھے، خیر کا راستہ دکھاؤ. آپ خیر پر ہو، ہم آپ کا تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے. آپ شر کام کر رہے ہو، ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے، چاہے آپ ہماری بیوی ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، والدین ہو، کوئی بھی ہو. کیوں؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، اس پر توجہ دینا ہے. ہمارے بچوں کی تربیت میں بھی اس چیز کو داخل کرنا ہے کہ ان کو خیر سے محبت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے. ہم ایسا ذہن بنائیں، ایسی تیاری ان کی کریں کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہماری نسل خیر سے محبت کرنے والی بن جائے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بنے. بعض لوگ خود شر پر ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کو شر کا راستہ دکھاتے ہیں. کتنی بڑی مصیبت ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی زبان سے اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کہتا ہے، اپنی زبان سے اللہ کی خوشی میں، اللہ کو خوش کرنے والی باتوں میں سے ایک بات کہہ دیتا ہے. لا یلقی لہا بالا، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس کا پرواہ نہیں کرتا کہ اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی جو اللہ کو خوش کرنے والی تھی. اللہ تبارک یکتب اللہ لہ بہا رضوانہ حتی یلقا، اللہ اپنی خوشنودی اس کے لیے لکھ دیتا ہے جب تک اللہ سے وہ ملاقات نہ کرے. اللہ ایک بات، ورڈ، کلمہ، ورڈ، اوکا، ایک ایسے اللہ کی خوشی میں. اب یہ معلوم کر رہے ہیں، یہ علم سے معلوم ہوگا کہ آپ جو ورڈ یوز کیے اللہ اس سے خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے. یہ دیکھنا آپ کا کام ہے، ذمہ داری آپ کی. آپ جو ورڈز، سینٹنسز بولیں یا لکھیں، بسم اللہ فرمایا کیونکہ اس زمانے میں وہ نہیں تھا نا واٹس ایپ. لا یتکلم، کلام بولتا ہے، ورڈ بولتا ہے یا ورڈ لکھ رہا ہے نا، سینٹنس بول رہا ہے، جملہ یا سینٹنس لکھ رہا ہے. اللہ کی خوشی ہے اس میں. یہ ہے اصل شرط، اللہ کی رضا. اللہ راضی ہوتا ہے اس سے، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے. آدمی لکھتا چھوڑ دیتا، اس کو یہ اندازہ نہیں کہ اس کا کتنا فائدہ اس کو ملے گا قیامت تک. قیامت تک. ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی معنی کی ایک حدیث ہے، آدمی اپنی زبان سے بعض دفعہ اللہ کو خوش کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا اندازہ اس کو نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت اس کے لیے لکھ دیتا ہے. ایک اسی حدیث میں دوسرا لفظ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بعض دفعہ آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، اپنی زبان سے شر والی، اللہ کو ناراض کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے، لا یلقی لہا بالا، جس کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جہنم کے گڑھے میں اس کو پھینک دیتا ہے. اس کی وجہ سے کنٹرول یور ورڈز، کنٹرول یور فنگرز. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اگر ایمان ہو اللہ پر اور آخرت پر تو بولو تو خیر بولو، ورنہ چپی، سکوت، منہ بند کر لو. کیوں؟ بولو گے تو لکھا جائے گا،
پیش کیا جائے گا کل، بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. نہیں بولو گے نہیں لکھے گا فرشتہ. اب فرشتے سے کیا لکھوا رہے ہو؟ خیر یا آپ کی فائل تیار کریں. میں نے کل درس میں بتایا تھا، کل عقیدہ تحاویہ کے درس میں مغرب کے بعد حارث بھائی کے گھر پر رحاب میں نے بتایا تھا کہ ہر ایک کی فائل بن رہی ہے. فائلہ معلوم نا، فائلوں کا دور چل رہا، فائل بن رہی، فائل ہر ایک کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کی آیت وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ترجمہ اس آیت کریمہ کا، ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا نام اعمال ڈال دیا ہے. کل قیامت کے دن ایک فائل کی شکل میں، ایک بک کی شکل میں اس کے سامنے پھیلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا پڑھ اپنی فائل کو، پڑھ اپنی کتاب کو. آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے کہ تیرا انجام کیا ہوگا، کہاں تجھے بھیجا جائے گا. میرے بھائی خیر بولے خیر، شپ شپ بولے، بولتے ہیں نا خیر بولے خیر، ورنہ مت بولیں، خاموش رہیں. فتنوں کے دور میں بعض شر پھیلانے والی باتیں تیز چمکدار تلوار سے زیادہ اثر کرتی ہیں، یہ علماء نے کہا ہے. یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے. زبان سے کیا آپ بول رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ذرا دیکھیں. بات کرنے سے پہلے الفاظ کو تول لیں. اگر خیر والے ہیں تو کہہ دیجئے، شر والی ہے وہ بات تو روک لیجئے. ایسے نہیں کہ زبان کو بے لگام چھوڑ دیا، بک 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 پٹ پٹ پٹ، یہ وہ باتیں کرتی جا رہے ہیں. عام تو عورتیں بھی ہیں اس میں زیادہ. کیسی شر کی باتیں بول دیے، کس کے بارے میں بول دیے، کہاں کہاں بول دیے، کن کے سامنے بول دیے، یا فون پہ بھیج دیے. ادھر کیا ہو رہا ہے، اس سے کتنے گھر اجڑ رہے ہیں، کتنے لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے. نعوذ باللہ. ڈرتے نہیں ہیں لوگ اللہ سے. اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے. لکھنے سے پہلے، بولنے سے پہلے، وائس میسج سے پہلے، لکھنے سے پہلے، فارورڈ کرنے سے پہلے، اپلوڈ کرنے سے پہلے، ہمیشہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے آپ دیکھیے خیر یا شر ہے. اس میں خیر ہے تو کیجیے، شر ہے تو مت کیجیے. آج شر پھیلانے والے بہت ہیں. یہ چینلز کیا کام کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ فلمیں کیا ہیں؟ فلموں میں خیر ہے؟ ہاں، فلمیں، گانے، سیریلز، بتائیے مجھے خیر ہے اس میں؟ پھیلائی گئی. شر پھیلانے والے بہت ہیں، خیر پھیلانے والے کم ہیں. کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ راضی ہو ہم سے، اللہ خوش ہو، نام اعمال دائنے ہاتھ میں ملے، ہمارے بچوں کو، ہم کو، ہمارے بچے جنت میں جائیں، عیش کی زندگی گزاریں، خوش رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، صحابہ سے ملیں، محدثین، اماموں، فقہا، محدثین سے ملاقات ہو اور اللہ کا دیدار ہو جائے تو سب سے بڑی نعمت ہے. کیا نہیں چاہتے ہم سب لوگ؟ چاہتے ہیں. تو پھر کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ خیر کے راستے پر لگے، خیر کا کام کریں، خیر کا تعاون کریں. اللہ مجھے اور آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر کی چابی بن جائیں ہم. خیر کی چابی کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے دروازے کھولنے والے اور خیر کا کام کرنے والے اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے، اور شر بند کرنے والے بنے، شر کو روکنے والے بنے. شر کی بات آپ تک پہنچی، روک لیجئے آپ، اور جس نے پہنچائی اس کو اکیلے میں نصیحت کر دیجیے. آگے مت بڑھائیے اس بات کو، ورنہ برباد ہو جائیں گے لوگ، ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے لوگ. روکیے شر کو، جتنا آپ شر کو بند کر سکتے ہیں بند کرنے والے بنیے، خیر کو کھولنے والے، اوپن کرنے والے بنیے، اور خیر کا بھرپور طریقے سے تعاون کرنے والے بنیے. بعض دفعہ دین کے نام پر بھی شر پھیلایا جاتا ہے، بی کیئرفل. دین کے نام پر شر پھیلایا جاتا ہے، اس سے بھی بچنا. اور بعض دفعہ نیکی کے نام پر اچھا کام، اچھی چیز بول کر شر پھیلایا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے انسان کو، اور یہ بڑی مصیبت ہے کہ آدمی کو معلوم نہ ہو. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا. ایک انسان کو اس کا برا عمل اچھا دکھایا جاتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے اس کو. ایک عربی کے شاعر نے کہا ان كنت لا تدری فتلك مصیبہ وان كنت تدری فالمصیبۃ اعظم. تمہیں نہیں معلوم ہے یہ پریشانی ہے، معلوم ہے پریشانی بڑی ہے. تمہیں نہیں معلوم یہ خود ایک مصیبت ہے، اور معلوم ہے مصیبت بہت بڑی ہے. مطلب معلوم رہ کے بھی عمل نہیں کر رہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو خیر، فاتح الخیر بنائے.
خیر پھیلانے والے بنائے، خیر پر چلنے والے بنائے، خیر کا تعاون کرنے، خیر کا ساتھ دینے والے ہم سب کو بنائے، اور شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہماری اولاد کو محفوظ رکھ، ہماری بیویوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو، ہماری بچیوں کو محفوظ رکھ، ہر قسم کے شر سے اللہ، چاہے وہ عقیدے کا شر ہو، منہج کا شر ہو، عمل کا شر ہو، اللہ ہر شر سے ہماری مسلم برادران کو یا مسلم معاشرے کو محفوظ رکھ اور بچا کے رکھ، اور شر سے دور رہنے اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد تفسیر کا درس ہوگا، سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں چل رہی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، کفارۃ المجلس ضرور پڑھ کر تشریف لے جائیں۔